ہم مسجد میں ہی موجود تھے, ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی, نہ پہلے کسی کا فون آیا, نہ پہلے کسی نے بات کی, نہ بعد میں ہی کسی سے ہماری رابطگی ہوئی, کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا. بھائی تھوڑی بہت خدمت کرنے والا بندہ ہوں, تو برائے مہربانی اگر کسی کے دلوں میں یہ شبہ آیا ہوا ہے کہ مولانا محمد مجیب اللہ صاحب کے بچے نے ان ساتھ میں رہ کر اس کی پرمیشن دے دی ہے, یہ کبھی شہر میں یہ کبھی ہاؤس تھا, لیکن اب یہ ہاؤس نہیں ہے. یہ جو مسجد کا مسئلہ اٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ نیوز وائرل ہو رہی ہے تھی یہ پانی کے حوض کے سلسلے میں, تو آپ ایک متولی ہے, تو اس بارے میں آپ عوام کو کیا بتانا چاہیں گے, پوری تفصیل بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد شاہگنج کا نام, یہ ایک تاریخی مسجد ہے 400 سال پرانی, اور اسی مسجد سے متصل اس کو لگ کر ایک 400 سال پرانا قدیم کافی بڑا ہاؤس ہے. اس ہاؤس میں آج سے 52 سال پہلے پانی ہوا کرتا تھا. جب مسجد کی تعمیر ہوئی تھی اسی کے ساتھ کا ہاؤس ہے. 52 سال پہلے تک اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا تھا. پچھلے 52 سالوں سے اس میں پانی نہیں ہے, اور یہ ہاؤس اب مسجد کے صحن کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے. رمضان میں استعمال ہوتا ہے, عیدین میں استعمال ہوتا ہے. کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ ناکافی ہوتی ہے, ہاؤس میں بھرنے کے بعد بھی لوگ روڈوں پر چلے جاتے ہیں, تو یہ ہمارے ہی لیے جگہ ناکافی ہوتی ہے. 14 جون کو امتیاز جلیل صاحب, کلکٹر صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کارپوریشن یہاں پر مسجد پر دورے کے لیے آئے عصر کی نماز کے بعد, اور کچھ دیر کے بعد میں ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر, فیس بک اکاؤنٹ پر امتیاز بھائی کے یہ نیوز فلیش ہونا شروع ہوئی کہ امتیاز صاحب, کلکٹر صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب شاہگنج مسجد کے ہاؤس کا دورہ کیے, اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا اسے پانی کے ذخیرے کے لیے, اسٹوریج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بعد میں کچھ نیوز پیپر وغیرہ میں بھی آئی. ہم مسجد میں ہی موجود تھے, ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی, نہ پہلے کسی کا فون آیا, نہ پہلے کسی نے بات کی, نہ بعد میں ہی کسی سے ہماری رابطگی ہوئی, کسی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوا. یہ چیز گزرنے کے بعد جیسا عوام کی نظر میں آئی ویسے ہی ہماری ہی نظر میں آئی. یہاں پر میں صرف 2 ہی باتیں آپ لوگ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو ہم کو اس بات کا اگر پہلے سے علم ہو جاتا تو ہم پہلے ہی جا کر مجھ سے بات کر لیتے. امتیاز صاحب اگر ہمیں بلا لیتے تو ہم چلے جاتے, ہم کوئی اس میں چھوٹے نہیں ہوتے. امتیاز صاحب ہمارے خاصدار ہے اور بڑے معتبر آدمی ہے, وہ بلاتے تو ہم چلے جاتے. اس موضوع پہ اگر پہلے بات ہو جاتی تو شاید بات اتنی آگے تک نہ جاتی, لیکن انہیں یہ لگا ہو کہ چونکہ فائنل پروپوزل نہیں ہے, صرف غور کیا جا رہا ہے, تو اجازت نہیں لینا ہے. بہرحال اگر اجازت نہیں, اگر اطلاع بھی ہوتی تو اس کے اوپر بات پہلے ہو جاتی تو بہتر ہوتا. اب دوسری بات یہ ہے, چونکہ پچھلے 52 سالوں سے اس جگہ کو بحیثیت مسجد کا صحن اور مسجد کے آنگن کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں, بلکہ 2 جنریشن گزر چکی ہے جس نے اس کو بحیثیت مسجد ہی استعمال کیا. پانی بھرا ہوا تو دیکھا ہی نہیں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے جب تک ہماری حیات ہے کہ وہ مسجد کا صحن ہی بنا رہے, وہاں پہ مسجد کی نماز ہی ادا ہو, اور اس کے علاوہ کسی اور کام میں اس کا استعمال نہ ہو. ستارے صاحب, آپ کی مسجد کمیٹی میں کیا مشورہ ہوا جو یہاں خاصدار صاحب جو آئے تھے سروے کے لیے, کیا آپ سے اجازت طلب کی تھی؟ خاصدار صاحب کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی, ہمیں کوئی اطلاع بھی نہیں تھی. حالانکہ ہم لوگ عصر کی نماز کے بعد یہیں پر موجود تھے, امام صاحب بھی تھے, میں خود بھی تھا, ہم یہیں پر موجود تھے, لیکن ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی. البتہ مولانا محمد مجیب اللہ صاحب کے جو فرزند ہے ولی محمد بھائی واجد صاحب, یہ ان کے ساتھ جو تصویریں آئی ہے فیس بک پر, سوشل میڈیا پر, اس میں کہیں نظر آ رہے ہیں, تو لوگوں کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ ان تصویروں میں موجود ہے تو شاید مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے رضامندی ہو. تو ہم آپ کو یہ بات کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اس میں ہرگز رضامندی نہیں ہے, بلکہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ مسجد کی جگہ کسی اور کام کے لیے استعمال کی جائے. ستارے صاحب, آپ نے بتایا کہ مجید صاحب کے فرزند اس میں نظر آئے, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مجید صاحب کے فرزند مسجد کمیٹی میں کوئی ممبر حیثیت ہے؟ نہیں, ایسا کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ یا کوئی ذمہ داری کا ہم کو وہ نہیں دیا ہوا ہے. مسجد کے تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میں بحیثیت ہے موروثی متولی, اور مولانا محمد مجیب اللہ صاحب بحیثیت پیشمام اور خطیب مسجد شاہگنج, ہم دونوں مل کر. میرا نام ولی محمد واجد, میں اس مسجد کا ادنا سا خادم ہوں, اور میں ایک چیز بتا دوں کہ ایم پی صاحب کے ساتھ جو میری فوٹو اس میں آئی ہے, میں ایک انسانیت, ایک بڑا انسان آنے کے ناطے سے یہاں پر آیا تھا, اور جب بات ہوئی تو میں نے کلکٹر صاحب کو بھی یہ کہا
کہ آپ کو جو بھی بات یا ڈیسیزن لینا ہے اس کا حق صرف متولی صاحب کو ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب مکھنڈ, تو میں بولا امام صاحب صرف امام ہے, یہاں کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ متولی صاحب لیتے ہیں. آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی. جو میرا ویڈیو اس میں وائرل ہوا ہے یہ میں ایک ادنا سا خادم کے طور پر یہاں پر آیا تھا اور دیکھنا تھا تو وہ بتا دیا. باقی جو باتیں وائرل ہو رہی ہے کہ ہماری طرف سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے, تو اگر میں اجازت دیتا ہوں تو میں کوئی اس مسجد کا نہ متولی ہوں نہ کوئی ذمہ دار ہوں. میں ایک یہاں پر صاف صفائی تھوڑی بہت خدمت کرنے والا بندہ ہوں. تو برائے مہربانی اگر کسی کے دلوں میں یہ شبہ آیا ہوا ہے کہ مولانا محمد مجیب اللہ صاحب کے بچے نے ان ساتھ میں رہ کر اس کی پرمیشن دے دی ہے, تو میں پھر آپ کو وضاحت کر دوں کہ میرا ایک ادنا سا خادم ہوں, خادم ہی رہوں گا. میرے والد کی جو عزت ہے وہ ایک الگ عزت ہے. میں ایک خادم ہوں, میرا جو رول ہے میں وہ ادا کروں گا. اور یہاں پر چھوٹا بھی جو کام ہوتا ہے ہم متولی صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے ہیں, رمضان میں بھی اور پورے برس کے 12 مہینے الحمدللہ. تو آپ لوگ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نہ ہی اس کی اجازت دی گئی ہے اور نہ ہی دی جائے گی. ایک سروے کے لیے آئے تھے, آپ نے کر لیے سروے, ٹھیک ہے, مگر اس کی پرمیشن جب تک متولی صاحب یا پورے اورنگ آباد کی عوام نہیں دیتی ہے تو وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. مجید صاحب, جو مسجد کا جو ہاؤس کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس بارے میں آپ اورنگ آباد کے عوام کو کیا بتانا چاہیے؟ میں سب کو معلوم ہے, ویسے پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے کسی وقت کسی زمانے میں ہاؤس تھا. 47 کے بعد جو ہے یہ قانون بن گیا ہے کہ جو جس پوزیشن میں تھا وہ اسی پوزیشن میں رہے گی, اس کی پوزیشن کو بدلا نہیں جا سکتا. تو ہوا یہ کہ زکریا صاحب جب MLA تھے تو انہوں نے کے لیے اس کو میونسپلٹی نے اکوائر کر کے یہاں میونسپل مارکیٹ بنانے کی بات طے کی تھی. ہزاروں کا مجمع یہاں جمع ہوا. اب ظاہر وہ منسٹر بھی تھے, MLA بھی تھے, یہ تھے. میں نے ان کو رہے سب کو خاموش کر کے ان کو بات کیا تو میں بولا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں تو سن لیجیے کہ جہاں تک میرا عرض کرنا آپ سے یہ ہے کہ یہ کبھی ہاؤس تھا, لیکن اب یہ ہاؤس نہیں ہے, یہ اب صحن مسجد ہے. اور جہاں مسجد بن چکی ہے صحن مسجد, لوگ سب کہتے ہیں اس کو جو ہے اب اس کی حالت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو بولے کا یہ اب صحن مسجد ہے, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, وہاں عیدین میں اور بڑے موقعوں پر اور رمضان مبارک میں مہینہ بھر نماز ہوتی ہے, لہٰذا اس کو اب ہاؤس کی حیثیت سے آپ ایکوائر نہیں کر سکتے. تو وہ ایسا ہے بولے. میں بولا یہ میں نہیں کر رہا ہوں, آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں اطراف میں سارے غیر مسلم رہتے ہیں, جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو بلائیے اور پوچھیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. انہوں نے بیچارہ نے جو ہے وہاں کے موجود لوگوں اور یہ وہاں کے سارے لوگوں کو آواز دے کر بلائے اور انہوں نے جو ہے واضح کیا کہ یہ اب صحن مسجد ہے, یہاں نماز ہوتی ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ اپنا جو کارپوریشن نے جو ہے کمپنیز بنانے کا شاپنگ بنایا کیا, اس کو انہوں نے جو ہے وہ کینسل کر دیا کہ یہ شاپنگ کا پروسیس اس لیے بھی نہیں بڑھ سکتا کہ یہ اب مسجد ہے اور اس مسجد کو کے لیے کوئی دوسری پوزیشن آپ رکھ نہیں سکتے. وہ بات ملتوی ہو گئی اور اس کے بعد سے آج تک یہ صحن مسجد ہے, یہاں اب بھی نماز ہوتی ہے. رمضان مبارک میں مہینہ بھر نماز ہوئی, یہاں جو ہے جمعہ کی نماز لوگ یہاں پڑھتے ہیں. اور 47 کے بعد سے یہ قانون ہے کہ 47 میں جس جگہ کی جو پوزیشن تھی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا 47 کے میں اس جگہ کو پوزیشن ہاؤس کی نہیں تھی,
بلکہ مسجد کی باضابطہ سیڑھیاں جو ہے بنی ہوئی ہے. کسی سے پوچھیے تو جو ہے یہاں نماز ہوتی ہے جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ سارا پلان منسوخ ہو گیا. یہ بات شاید آج کے عہدیداروں کو معلوم نہیں تھی. انہوں نے اپنے طور پر جو ہے پلان، ان کی نیت بھی خراب نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی طور پہ ایک پلان بنایا اور جو ہے وہ ہاؤس کو ایکوائر کرنا چاہا. وہ ہاؤس کو ایکوائر تو کر سکتے ہیں ہاؤس کو، لیکن وہ اب ہاؤس نہیں رہا. باقی وہ اب شہر مسجد ہے. کسی سے بھی غیر مسلم سے، بی جے پی والے سے، کسی بھی جو ہے شدت والے سے پوچھیے کہ یہ اب مولانا صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر، وہ بتائیے. میرا بولنا یہ ہے کہ وہ ان کی نیت خراب نہیں ہے. اب آج کے جو ذمہ دار ہے عہدیدار ہیں، جو ہے کلکٹر صاحب ہو یا جو ہے امتیاز دہلی صاحب ان کے ہو یہ ہو، ان کی نیت خراب نہیں ہے، لیکن شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے شہر ہاؤس مسجد کو ایکوائر کر سکتے ہیں، شہر مسجد کو ایکوائر نہیں کر سکتے. لہذا اب جو ہے وہ ان کا اختیار قانونی طور پر بھی ختم ہو گیا. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر اب اس پلان کو چھوڑ دیجیے اور یہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور پروگرام رکھتے ہیں. ہاؤس کے سروے کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے مولانا صاحب، تو کیا آپ سے سروے والوں نے آپ سے اجازت طلب کیے تھے یہاں ملنے آنے کے لیے؟ اس بارے میں درشکوں کو بتائیے. کسی نے میرے سے بھی یہاں آنے کے بارے میں کوئی بات نہ میرے سے کیا نہ متولی، کسی نے آنے کے بارے میں نہ پوچھا نہ اطلاع دی نہ ہم کو موجود رکھا. اپنے طور پہ کیا سب یہ سمجھ کر کہ ہم بااختیار ہیں لیکن جو اختیار صحیح ہے اس کا استعمال. آپ کا پورا نام بول دیجیے اور مسجد کا نام بول دیجیے. محمد مجیب اللہ میرا نام. یہ آپ کا نام یہ متولی صاحب ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اور یہ اس کا نام ہے مسجد